السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لائے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پڑھیے کیا ہوا تھا محرم کی 10 تاریخ کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ کس طرح ظلم کو ہرایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سوادھینتا سویکار کرانا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہیں، تلوار ہیں اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کبھی تمہاری جانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی۔ جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی اور کربلا میں اذان دی گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ان کے ساتھی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیروں کو اپنے جسم پر روک لیا، مگر حسین نے نماز پوری کی۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے 72 شہید ہو گئے۔ ان 72 میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم، حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا خود مٹ جائیں لیکن وہ اسلام زندہ رہے جس کو ان کے نانا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کو بڑے ہی دردناک طریقے سے کی گئی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی فیملی پر کھانا پانی بند کر دیا گیا اور یزید نے دریا پر فوج کا پہرا بٹھا دیا تو حسین کے خیموں میں جو کربلا کے جنگل میں ٹھہرنے کے لیے ٹینٹ لگائے گئے تھے سے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر بے ہوش ہو گیا کیونکہ ان کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور میدان میں اس طرف گئے جہاں یزیدی فوج کا دریا پر پہرا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حضرت امام حسین علیہ السلام گنہگار ہیں تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین علیہ السلام کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان کو سنبھالا، 3 دھار کا تیر کمان سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے سے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن سے پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں لگا، بچہ باپ کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے شمر نام کے شخص سے حسین علیہ السلام کی گردن مبارک کو بھی کٹوا دیا۔
خنجر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو جسم سے جدا کیا۔ وہ خنجر کند دھار کا تھا اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب سمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں یعنی نماز کی حالت میں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر ظلم پر صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ کس طرح ظلم کو ہرایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی موت کے بعد علی کی بیٹی زینب نے ہی باقی بچے لوگوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ مردوں میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین زندہ بچے تھے وہ بے حد بیمار تھے۔ یزید نے سبھی کو اپنا قیدی بنا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ یزید نے اپنی سطح کو قائم کرنے کے لیے حسین علیہ السلام پر ظلم کیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ سٹوری؟